بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد ایک بار پھر سے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور آج کے جو ولاگ ہے اس ولاگ میں ہم اکتوبر، نومبر اور دسمبر 3 مہینوں کا ذائچہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک جنرل اوور ویو آپ کے سامنے پیش کریں گے، کیا حالات واقعات ان آخری 3 مہینوں میں رہیں گے، کیونکہ ابتدائی 9 مہینے اس سال کے اپس اینڈ ڈاؤنز، کچھ نہ کچھ اونچ نیچ چلتی رہی، اور شادی کے معاملات رہے یا مالی معاملات، اور صحت بہت زیادہ متاثر رہی اس سارے عرصے کے دوران، اور اس کے علاوہ مالی طور پہ بھی کافی پرابلمس فیس کرنی پڑی ایریز کو۔ تو دیکھتے ہیں اگلے 3 مہینے، آخری 3 مہینے سال کے آخری یہ مہینے آپ کو کیا دے کے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اکتوبر کا ذکر کریں گے، لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کائنڈلی جن لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ اکتوبر کی بات کریں تو مہینے کی شروعات میں 3 ستارے آپ کے 6th ہاؤس میں کنجنکشن کر رہے ہیں، اس وجہ سے آپ کی صحت اچھی رہے گی، ساتھ ہی ساتھ سیٹرن آپ کے کیریئر میں آپ کو اچھے بینیفٹ دے گا، آپ کا لور کے ساتھ اچھا وقت گزرے گا، اور شادی شدہ کے لیے مسائل ہیں، اور اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو اچھی خبریں مل جائیں گی۔ ایجوکیشن میں بہت امپرومنٹ آ رہی ہے۔ یہ تھی ہیڈ لائنز۔ اب آتے ہیں ڈیٹیل کی طرف۔ کیریئر کے حوالے سے یہ مہینہ بہت اچھا ہے، کیونکہ سیٹرن آپ کے 10th ہاؤس میں ہے، مارس آپ کے 9th ہاؤس میں ہے، تو ہر کارنر سے، ہر کونے سے، ہر گوشے سے کیریئر کے حوالے سے اچھی خبریں رہیں گی۔ آپ کے پینڈنگ کام وہ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، کیریئر سے میرا مطلب آپ کی جاب ہے، آپ کی پروفیشنل لائف ہے۔ کیریئر سے مراد میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جاب، آپ کی پروفیشنل لائف، پیشہ ورانہ زندگی۔ اس کے علاوہ نیا کاروبار اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھا وقت آپ کو مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سیلف کانفیڈنس آپ کا بڑھے گا۔ انسان میں اگر کانفیڈنس کی کمی ہو تو انسان کے اندر ٹیلنٹ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے ٹیلنٹ کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ کیریئر میں کانفیڈنس ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آپ کا کیریئر آپ کی کانفیڈنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنا آپ کا زیادہ کانفیڈنس اتنا زیادہ آپ کے کیریئر میں بہتری۔ لیکن اوور کانفیڈنس ہونا ایک الگ چیز ہے، سو ڈونٹ بی اوور کانفیڈنس۔ وہ افراد جن کا تعلق ریئل اسٹیٹ سے ہے یا میڈیکل کے کام سے ہے، تو ان افراد کو خصوصی طور پر کامیابی ملے گی اپنے پروفیشن میں۔ فائنینس کی بات کرتے ہیں تو 2nd ہاؤس میں آپ کے مارس موجود ہے۔ جب 2nd ہاؤس میں مارس آتا ہے تو آپ کسی مذہبی تقریب یا مذہبی معاملے پر، کسی مذہبی پروگرام پر پیسہ خرچ کریں گے۔ اگلے 15 دن مارس 3rd ہاؤس میں ہوگا۔ آپ کو آپ کے بہن بھائیوں سے مالی امداد، مالی مدد مل سکتی ہے، اور اس دوران آپ کی جو مالی پوزیشن ہے وہ بہت بہتر ہو سکتی ہے، اور اچانک مالی فائدے ہو سکتے ہیں، آمدن میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کسی نئے ذرائع آمدن، نئے سورس آف انکم کی تلاش میں ہے تو اس کو بھی سمیٹنے میں کامیابی مل جائے گی۔ یہ تھے فائنینس۔ اب صحت کی بات کرتے ہیں تو آپ کے 6th ہاؤس میں وینس ہے، سن ہے، مرکری ہے، ان تینوں کی کنجنکشن ہو رہی ہے۔ جب یہ 3 ستارے ملتے ہیں تو یہاں پہ بدھتیہ یوگ بنتا ہے۔ جب بدھتیہ یوگ بنتا ہے تو بہت ساری چیزوں میں امپرومنٹ آتی ہے، تو صحت میں بھی آپ کی بہت بہتری آ رہی ہے۔ لیکن 15 دن کے بعد، 15 دن تک آپ کی صحت بہت اچھی ہے، 15 دن کے بعد اس میں تھوڑی گراوٹ آپ محسوس کر سکتے ہیں، تھوڑا انرجی لیول ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ یہ چاند کے اثرات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ محبت اور شادی کے حوالے سے بات کریں تو محبت کے حوالے سے کافی پلیزنٹ صورتحال ہے۔
سنگل افراد کی کہ ان کی جو محبت ہے وہ سکون میں ہے، حالت سکون میں ہے، بدھتیہ یوگ کی وجہ سے میوچل انڈرسٹینڈنگ اچھی رہے گی، لور کے ساتھ اپنے گھومنے پھرنے کا پلان بنا سکتے ہیں۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو غیر شادی شدہ ہیں مگر دے آر آلریڈی ان اے ریلیشن شپ، ان کا کسی نہ کسی سے تعلق بنا ہوا ہے، یا تو وہ انگیجڈ ہیں مگر شادی شدہ نہیں ہیں، تو یہ پریڈکشن ان کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ 15 دن کے بعد کوئی غلط فہمی آپ کے درمیان ہو سکتی ہے، کوئی کانفلکٹ ہو سکتا ہے، لہذا احتیاط کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میریڈ کپلز کے ساتھ مسئلے مسائل رہیں گے اور یہ وقت خاصا اسٹریسفل ہو سکتا ہے۔ اپنی زبان کو، اپنے غصے کو بہت بہت قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ جتنا زیادہ مضبوط ہے اتنا ہی زیادہ کمزور ہے۔ یہ بیک وقت کمزور بھی ہے اور بیک وقت طاقتور بھی ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو بہت طاقتور بنا سکتے ہیں اور آپ ہی چاہیں تو اس کو بہت کمزور بنا سکتے ہیں۔ صرف 3 لفظوں پہ ٹکا ہے یہ رشتہ، صرف 3 لفظ آپ نے منہ سے نکالے، رشتہ ختم، دونوں کی زندگی خراب۔ لہٰذا اپنے غصے پہ کنٹرول کریں اور زبان کا بھی اچھا استعمال کریں، کوشش کریں آپس کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ٹیبل ٹاک کر کے، بات چیت کے ذریعے، میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے ان مسئلوں کو حل کریں۔ نومبر کے مہینے کی بات کریں تو نومبر کا مہینہ اٹس فل آف اپس اینڈ ڈاؤن، اور کیریئر میں فلکچویشن ہے اور آپ کے فائنینس میں بھی فلکچویشن ہے، دونوں چیزیں متاثر ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ گرہن ہو سکتی ہے، کیونکہ گرہن جو ہے وہ آپ کو متاثر کرے گا۔ اب اس میں کتنا متاثر کرے گا، کتنا زیادہ اس کے اثرات آپ کے ستارے پہ ہو سکتے ہیں، اس کے لیے تو میں ایک سیپریٹ ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں صرف گرہن کی بات ہوگی۔ اب یہ تو منتھلی ہوروسکوپ ہے تو اس پہ میں اس کا ذکر کرنا زیادہ مناسب نہیں سمجھتا، لیکن اس کی وجوہات میں کچھ ستاروں کی پوزیشن کا عمل دخل ہے اور کچھ گرہن کا اثر ہے۔ کیریئر کی بات کروں تو اس میں سخت محنت درکار ہوگی۔ آپ کی جو محنت ہے آپ سمجھیں اس کو ملٹیپلائی بائی 2 ٹائمز کر دیں، تو ملٹیپلائی بائی 2 کر دیں مطلب آپ کی جو محنت ہے، اگر آپ 4 گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ 8 گھنٹے کام کرنے پڑیں گے، یا 8 گھنٹے کرتے ہیں تو 16 گھنٹے کریں گے۔ آپ کی محنت ڈبل آپ کو کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کے آپ کے کیریئر میں امپرومنٹ آئے گی۔ آپ کی محنت جو ہے وہ رائے گا جا سکتی ہے۔ سیٹرن کیونکہ 10th ہاؤس میں ہے، کام ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور بہت دلچسپی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ کام کریں۔ 10th ہاؤس میں مارس ریٹروگریڈ ہوگا، کام کی جگہ پہ کانفلکٹس ہوں گے۔ یہ ٹائم پیریڈ بہت انفیوریبل ہے آپ کے لیے، بہت غیر مناسب سا وقت رہے گا یہ 13 تاریخ تک، 13 نومبر تک، 1 نومبر سے 13 نومبر تک بہت غیر مناسب وقت ہے۔ 13 تاریخ کے بعد سکون آئے گا مگر تلخی رہے گی، ماحول اتنا اچھا نہیں رہے گا۔ ظاہر ہے جب ایک کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے وہ ختم ہونے کے بعد بھی اس کے اثرات رہتے ہیں۔ حمل کاروباری افراد کے لیے مہینے کی شروعات اچھی ہے۔ وہ افراد جو کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے مہینے کی سٹارٹنگ کے ڈیز اچھے رہیں گے، مگر اگر آپ اسی کاروبار میں مزید پیسہ لگانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کر لیں، 1 دکان ہے تو 2 دکانیں کر لیں یا مال میں اضافہ کر لیں، تو وہ جو ہے آپ کے لیے فیوریبل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ فائنینس کی بات کریں تو جوپیٹر آپ کا ریٹروگریڈ ہو رہا ہے 12th ہاؤس میں۔ جوپیٹر جب ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو اخراجات کو بڑھا دیتا ہے، بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، غیر متوقع مالی خرچے آ جاتے ہیں، آپ کا انویسٹ کیا ہوا پیسہ ضائع ہوگا۔ اگر آپ نے کہیں انویسٹ کیا ہے پیسہ تو وہ ضائع ہونے کے بہت چانسز ہیں۔ تو اخراجات پہ بھی آپ کو قابو رکھنا ہے، اخراجات کنٹرول میں رہیں، بجٹ بنائیں۔ میں ہمیشہ تمام ہی زوڈیک سائنس کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بجٹنگ کریں۔ اگر آپ بجٹ بنائیں گے، اپنا حساب کتاب بنانا شروع کر دیں گے تو یقیناً امپرومنٹ آئے گی، دیر سے ہی آئے گی مگر آہستہ آہستہ امپرومنٹ آ جائے گی۔ صحت کی بات کریں تو راہو اور کیتو دونوں آپ کے اپنے برج میں موجود ہیں، برج حمل میں موجود ہیں، تو صحت کو یہ یہاں پہ مسئلہ پیدا کر رہے ہیں آپ کی صحت کے لیے۔
صحت کا بہت خیال رکھیں. آپ کو بلڈ سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے اور اسکن سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. بہت میجر پرابلمس تو نہیں ہوں گی، یہ بہت خطرناک پرابلم تو نہیں ہو سکتی، یہ کہ مائنر پرابلمس آپ کو ہو سکتی ہیں. بلڈ سے ریلیٹڈ یا اسکن سے ریلیٹڈ کچھ پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہے. شادی اور محبت کی بات کریں تو لو میرج کی کوششیں کامیاب ہوں گی. مطلب کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور پھر اسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے حوالے سے آپ اپنے گھر والوں سے بات کریں گے، آپ اس کشمکش میں ہیں کہ میرے گھر والے پتہ نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے، تو اگر آپ بات کریں گے تو انشاءاللہ وہ مان جائیں گے. کیونکہ اور یہ کوشش آپ کی کامیاب ہوگی اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو منانے میں. محبت میں آنیسٹی کے ساتھ آگے بڑھیں. دیکھیے محبت کا رشتہ ایسا ہوتا ہے، پیار محبت کا رشتہ ایسا ہے، اس میں آنیسٹی بہت ضروری ہے. اپنے پیار کرنے والے سے جھوٹ نہیں بولا جاتا. جو ہے جیسا ہے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آئینے کی طرح صاف ہونا چاہیے رشتہ، تاکہ اس میں کہیں کوئی پرابلم نہ آئے. کیونکہ یہ رشتہ اتنا نازک ہے، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ جتنا آپ چاہیں تو اس کو مضبوط سے مضبوط تر بھی بنا سکتے ہیں اور کمزور بھی بنا سکتے ہیں، ڈیپینڈز آن یو. تو آنیسٹی بہت ضروری ہونی چاہیے. آپ کی محبت میں آنیسٹی ہو، ایمانداری ہو، بالکل خلوص سے بھرپور ہو، کوئی اس میں بناوٹ نہ ہو، اور آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ یا ہونے والے لائف پارٹنر کے ساتھ اپنی باتوں کو بالکل کلیئر کریں، آئینے کی طرح صاف. ہر چیز آپ کی بالکل واضح ہو، کوئی چیز شک میں مبتلا کرنے والی نہ ہو، آئینے کی طرح صاف ہو، اور آپ کی لائف آپ کے پارٹنر کے سامنے بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح ہو. سن، مرکری اور وینس کے 8 ہاؤس میں جانے کی وجہ سے آپ کی لو لائف میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤنس آئیں گے، مگر یہ وقتی طور پر ہوں گے اور ختم ہو جائیں گے. وہ افراد جن کے ابھی تک شادی کے رشتے نہیں آئے، ان کے رشتے آ سکتے ہیں اس دوران، اور جن کے آلریڈی رشتے ہوئے ہوئے ہیں ان کی تاریخ طے ہو سکتی ہے، نکاح کی ڈیٹ فکس ہو سکتی ہے، شادی کی ڈیٹ فکس ہو سکتی ہے. شادی شدہ افراد کی زندگی میں اگین ٹینشن رہے گی. سن، مرکری، وینس، کیتو اور سیٹرن اور راہو کے ساتھ 7th ہاؤس میں ہوگا. تو یہ جو بہت ستاروں کا مجمع لگا ہوا ہے 7th ہاؤس میں، یہ بہت خراب صورتحال ہے شادی شدہ افراد کے لیے. تو بہت بری کنڈیشن ہے. اس سے یہی اندازہ میں کر سکتا ہوں کہ جو پوزیشن اس وقت ستاروں کی ہے، کیونکہ وینس بھی، مرکری بھی، سن بھی اور کیتو بھی 7th ہاؤس میں، اور سیٹرن اور راہو تو پہلے سے ہیں، تو یہ تو بہت بری کنڈیشن ہے. آپ کی شادی جو ہے بالکل سمجھیے خطرے کی گھنٹی آپ کی بج چکی ہے. ریڈ لائن، آپ کی شادی ریڈ لائن کراس کر چکی ہے. آپ ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں آپ کی پلانیٹری پوزیشن. تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر آپ کے جو لائف پارٹنر ہیں ان کی صحت خراب ہوگی. اس ٹینشن کو لے کر کہ آپ دونوں کے درمیان کتنی زیادہ معاملات خراب ہیں، اس ٹینشن کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے. تو یہ مہینہ بھی، نومبر کا مہینہ بھی اس طرح سے گزر جائے گا. بات کرتے ہیں اب دسمبر 2022 کی. سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ کے فائنینس کی. تو فائنینس میں ایک مثال میں بولنا چاہوں گا کہ آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. آپ کی جو قرض ہے، اگر آپ نے قرض لیا ہوا ہے کسی سے، تو اس کو اتارنا اس مہینے بہت مشکل ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ نے قرض لیا ہوا ہے وہ آپ کو پریشان کرے، بار بار اس کا تقاضا کرے، اور آپ اسے دینے سے قاصر رہیں گے. اور جو بوئیں گے آپ وہی کاٹیں گے. فائنینس میں تو یہی معاملہ ہے. اس وقت جو آپ کی مالی پوزیشن ہوگی دسمبر میں، وہ بہت فیوریبل آپ کی نہیں ہے، اور اس میں مسئلے مسائل موجود ہیں. آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو اپنی اسکلز بڑھانے کی ضرورت ہے. جب آپ کی اسکلز بڑھیں گی تو آپ کے ارننگ کے ذرائع بھی بڑھ جائیں گے. تو اگر آپ آج اسکل سیکھتے ہیں، اگر آپ
آپ کو مالی مسائل کا شکار ہیں، آپ کمپیوٹر کورسز سیکھ لیجئے، آپ لینگویج کورسز سیکھ لیجئے، خاص طور پہ کمپیوٹر تو آنا چاہیے، کمپیوٹر کورسز کیجئے اور مختلف جابز میں اپلائی کریں، یا اپنا ہی کوئی سلسلہ بنا لیں، آن لائن ارننگ کا سلسلہ بنا لیں۔ آج کل تو آن لائن ارننگ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے پاکستان میں، تو کچھ کورسز کریں، کمپیوٹر کے کچھ کورسز کریں، ایک ادھر لیپ ٹاپ خرید لیں۔ ابتدائی پرابلمز ہوں گی، لیکن کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ جب آپ کی ارننگ ہو جائے گی تو آپ کے قرضے بھی اتر جائیں گے، آپ کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایکس وائی زی بہت سارے آپشن ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کا کیریئر ہے، یعنی کہ جہاں آپ نوکری کر رہے ہیں، آپ کی پروفیشنل لائف ہے، وہاں پہ آپ کو کرٹیسائز کیا جائے گا، مگر یہ کرٹیسزم آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ جب آپ کو کسی چیز پہ ٹوکا جاتا ہے تو آپ کی یہ عادت ہے کہ آپ پھر اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو کرٹیسزم ہے یہ آپ کی بہت سی ایسی خامیوں کو دور کر دے گا جو اب تک آپ میں موجود تھیں۔ تو کرٹیسزم آپ پر کیا جائے گا اور یہ کرٹیسزم آپ کے لیے بینیفٹ رہے گا، آپ کے لیے بینیفیشل رہے گا، آپ کو فائدہ دے گا۔ اس کے علاوہ صحت کی بات کریں تو بہت زیادہ چیلنجز مجھے نظر آتے ہیں۔ دسمبر کے منتھ میں صحت اچھی نہیں ہے، صحت کے خیال کریں، صبح صبح اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد ورزش کریں، ہلکی پھلکی 10-15 منٹ کی ورزش کریں، مارننگ واک کریں اور ناشتہ کریں اور پھر اپنے کاموں پہ چلے جائیں۔ ایک ہیلدی روٹین، ایک ہیلدی ڈائٹ آپ اپنائیں گے، کبھی بھی آپ بیمار نہیں پڑیں گے۔ یہ بات آپ لکھ کر رکھ لیجیے۔ ایک ہیلدی ڈائٹ کیا آپ نے صبح صبح فجر میں اٹھنا ہے، نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد واک کریں، واک کرنے کے آنے کے بعد جو افراد جاب کرتے ہیں وہ جاب کو چلے جائیں، ناشتہ واشتہ کر کے۔ ناشتہ ضرور کریں، ناشتے میں بھی ہیلدی چیزیں کھائیں، پراٹھے شراٹھے اوائڈ کریں، لائٹ غذا لیں۔ لائٹ غذا مطلب کھانے میں ہلکی ہوں لیکن وہ ہیلدی ہوں، پیٹ پہ بوجھ نہ بڑھائیں، پراٹھے نہ کھائیں، فروٹس لیں، جوسز لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پراٹھے کھانے ہیں تو آپ کو بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھائیں، چائے سے کھا لیں، ناشتہ اچھا کریں، ہیلدی ناشتہ ہونا چاہیے، نہ کہ بھاری بھدا ناشتہ۔ اس کے علاوہ دوپہر کے وقت اچھا کھانا کھائیں، بریانیاں، پلاؤ، ان سے پرہیز کریں، جو آپ کو پسند ہو وہ کھائیں، لیکن ہر چیز کھائی جا سکتی ہے۔ میں کھانے سے منع نہیں کر رہا کہ آپ بالکل ہی ختم کر دیں، یہ کہ ایک لمٹ میں ہوں، روز روز بریانی، روز روز پلاؤ نہ کھائیں، روٹی سالن کھانے کو ترجیح دیں۔ اس کے علاوہ ورزش کو اپنا حصہ ضرور بنائیں۔ اگر آپ کی زندگی میں ورزش نہیں ہے، آپ کی زندگی تو ویسے ہی ختم ہو رہی ہے۔ تو وہ افراد، یہ بات ریسرچ سے ثابت ہو چکی ہے کہ وہ افراد جو ورزش کرتے ہیں وہ زیادہ جیتے ہیں، اور وہ افراد جو ورزش نہیں کرتے وہ بہت جلد اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ ویسا تو زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ وجہ تو بننی ہے نا۔ ہارٹ ڈیزیزز کتنی زیادہ عام ہو چکی ہیں ہمارے ملک میں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت زیادہ بے تحاشا کھانا۔ دیکھیے یہ بات ہے کہ انسان نہ کھانے سے نہیں مرتا، انسان کھانے سے مرتا ہے۔ ہم پلاؤ، بریانی، ٹکے اور یہ پائے، نہاریاں کھانے سے باز نہیں آتے۔ یہ سب چیزیں کھائیں گے تو کولیسٹرول بڑھے گا، شوگر ہوگی، کولڈ ڈرنکس کا بے تحاشا استعمال۔ خیر بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ ڈائٹ کا خیال رکھیں اپنی، اگر آپ اچھی زندگی جینا چاہتے ہیں تو۔ فیملی لائف، آپ کی فیملی ایشوز رہیں گے، اور فیملی لائف میں کنفلکٹ سے بچنے کا ذریعہ ہے مذہبی ہم آہنگی۔ گھر میں مذہب کا ماحول بنائیں، فیملی کے اندر مذہبی اقدار کو زندہ کریں۔ نماز کا ماحول نہیں ہے، گھر کی خواتین نماز نہیں پڑھتی، گھر کے مرد نماز نہیں پڑھتے ہیں، کتنا برا ماحول ہے۔ نمازوں کو شروع کریں۔ آپ کی فیملی میں سکون آئے گا ہی تبھی جب گھر کے اندر مذہب ہوگا۔ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جتنے ہم دین سے دور ہوں گے اتنے زیادہ ہم جھگڑوں میں پڑیں گے۔ نمازیں چھوٹتی ہیں تو چھوٹتی رہیں، کسی کو کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ مذہب سے دوری آپ کی فیملی میں کانفلکٹس پیدا کرے گی،
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی کا ماحول اچھا ہو تو آپ مذہب کو اپنے گھر میں، اسلام کو اپنے گھر میں عام کریں، بچوں کو نمازیں سکھائیں، تلاوت صبح صبح تلاوت لگا دیں، اچھی اچھی سی باتیں کریں، نعتیں وغیرہ ایکس وائی زی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا آپ کو یہ ہے کہ آپ کوئی فیملی کا ایشو باہر کے لوگوں سے ڈسکس نہ کریں، اور یہ چیز آپ کی فیملی میں مسائل پیدا کرے گی۔ دوسرا، آپ کے لو ریلیشن کی بات کریں تو شریک حیات کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش ہوگی، اور کسی حد تک اس میں کامیابی بھی ممکن ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے مگر تلخی برقرار رہے گی۔ معاملات سلجھانے کی کوشش کریں گے، ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہم جہاں جو میاں بیوی کے مسئلے مسائل آ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ شادیاں ہو جاتی ہیں، شادی کو 10 سال 20 سال ہو جاتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے۔ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں۔ 11-12 ازواج مطہرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کا کیا رویہ تھا اپنی بیویوں کے ساتھ، انہوں نے بیویوں کو کیا رویہ تھا اپنے شوہر کے ساتھ، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے نبی سے سیکھیں کہ انہوں نے اپنی لائف کو کس طرح گزارا ہے۔ 11 بیویوں کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہے؟ بطور انسان آپ سوچیں تو بہت مشکل کام ہے۔ یا تو ایک بیوی نہیں سنبھلتی، ایک شوہر۔ تو یہ بات ہے کہ دیکھیے، ہر چیز جسمانی تعلقات میاں بیوی کے وہ ناکافی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، اس کو بہت ضروری ہے آج کے معاشرے میں۔ آج کل کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ دوریاں اتنے زیادہ ہو گئی ہیں، میاں آتے ہیں، میاں جی رات کے 10 بجے 9 بجے صبح کے گئے، گھنٹے 2 گھنٹے کا وقت ہے، پھر اس کے بعد سو جانا ہے۔ تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع کہاں ملا؟ باہر نکلیں، تھوڑے آپس میں باتیں کریں، گھومیں پھریں، ایک دوسرے کی کام پوچھیں، کیا کرا تم نے سارا دن، وہ اپنے شوہر سے ساری باتیں پوچھیں، بیوی اپنے شوہر سے پوچھے، شوہر اپنی بیوی سے پوچھے، ایک دوسرے کی دلجوئی کریں، ہنسی مزاح کریں۔ تو یہ تو سنت رسول بھی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، شریک حیات کے ساتھ ہنسی مزاح کرنا، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ بیوی کے ساتھ کسی دن گھر میں فری ہیں تو بیوی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹائیں، اس سے محبت بڑھتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ صرف سنت رسول بھی ہیں، یہ صرف میری باتیں نہیں، یہ سب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش ہو۔ اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ حضرت عائشہ کی سیرت پڑھیں، حضرت خدیجہ کی سیرت پڑھیں، حضرت فاطمہ کی سیرت پڑھیں۔ تو دوستو، بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آپ تک اچھی بات پہنچاؤں، جتنا میں کر سکتا ہوں، جتنی میرے پاس نالج ہے میں آپ تک پہنچاؤں۔ اور دین پر ہم آئیں گے تو ہی ہمارے مسئلے حل ہوں گے، وہ چاہے ہمارے معاشی مسائل ہو یا ہمارے معاشرتی مسائل ہو۔ اگر ہم اسلام کو فالو کریں گے تبھی اس میں ہماری نجات ہے۔ ہم آج دین سے دور ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ ہماری زندگی میں کتنے مسئلے مسائل آ گئے ہیں۔ دین سے قریب ہو جائیں تو آپ کے مسئلے مسائل دور ہو جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اس کے باوجود ان کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے نا، تو آپ اپنی نمازوں کو، روزوں کو، ان سب چیزوں پر غور کریں کہ آپ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، آپ کتنے خلوص کے ساتھ روزے رکھ رہے ہیں، کتنے خلوص کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ تو صرف حقوق اللہ ہے، حقوق العباد میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ سارے دین کا 2% ہی حقوق اللہ ہے۔ اللہ کے حقوق تو صرف 2% ہیں، باقی 98% تو حقوق العباد ہے، جس میں ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ تو دوستو، نعمت کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد گرہن کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔